اور قابل احترام ڈیرہ اسماعیل خان کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس اس مصیبت کی گھڑی میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حال احوال لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ جب میں پچھلی مرتبہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈویژن، یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریلا آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے، اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں، ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو، امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو، میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف اس ڈویژن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ، ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں، وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ دن رات کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے، وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے، جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ
فطرت کے نظام کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی، مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. ہوٹلوں کے ہوٹل بہہ گئے، گھروں کے گھر بہہ گئے، اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی لوور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گلگت بلتستان میں خضر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ ریلا آیا، اس نے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی، صرف یہ 2 بچے. اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاک وسائل محدود ہیں. سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے. ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے. تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں. 25,000 روپیہ فی کس فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا، بڑا شفاف نظام ہے، اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جوں جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا. اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا، حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے. صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے، باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا
اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی. تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہے وہ 25,000 روپیہ اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن، اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے، مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی، علاج کی، تعلیم کی، تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی، کپاس کی اور کھجور کی تباہ ہو گئی. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا کیپی میں جہاں پر فصل لگی وہ تباہ ہو گئی. تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے. وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں، جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے، اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی وہ یہ بیلی برج سٹیل برج بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں. اسی طرح این ایچ اے جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم، سیکرٹری این ایچ اے اور چیئرمین این ایچ اے، وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے اسد الرحمان صاحب اور سیکرٹری این ایچ اے اور سیکرٹری کمیونیکیشن بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے، اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر کے پی میں بھی. سوات ویلی میں ایف ڈبلیو کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور این ایچ اے مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں. اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں
مکمل ہو جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے, سندھ میں بھی پانی موجود ہے, تو پانی کی جو امراض ہیں, وبائی امراض, اب اس کا ہمیں چیلنج درکار ہے. وہ شعر لکھا ہے کہ ایک دریا میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریا دیکھا, وہ فراز کا شعر ہے. تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں, اور 6 لاکھ خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں, جن کو اپنی قدرتی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا. 6 لاکھ خواتین ہیں ہماری قوم کی مائیں اور بیٹیاں. اسی طریقے سے صاف پانی مہیا کرنا, گھروں کو دوبارہ آباد کرنا, یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے, کھربوں روپے کا. اور ہمارے جو دوست ممالک, ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, فردن بھی اور اجتماعاً بھی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون میں, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ JUI میں, اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں. اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے, اس کے حق کے, اس کے پاس پہنچ جائے. اور حقدار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں. غلطی انسان سے ہے, 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں. اگر 99% ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا. تو آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, اور ٹانک میں پہلا 100 گھروں پر مشتمل, جس میں 2 کمرے ہوں گے, 2 کمرے, اور باقاعدہ اس میں بیت الخلاء ہوگا, کچن ہوگا, اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے. پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے. وہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے. سنگ بنیاد نہیں, گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ, اس کا ہم افتتاح کریں گے ٹانک میں. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, کہ ہم نے اس کی ابتدا KPK سے شروع کی ہے, اور ایک مخیر شخص ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے. اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا, اور تمام ساتھیوں کو, امیر مقام کو, اور پیپلز پارٹی کو, سب کو لے کے چلوں گا. اور پھر ہم دیکھیں گے وہ نمونہ کامیاب ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.